फारूक साहब कासमी दामद बरकातुहुम उल-आलिया, रईस मुहतरम जामिया अशरफुल उलूम महमूदाबाद केंद्रापड़ा, सदर राब्ता मदारिस इस्लामिया दारुल उलूम देवबंद उड़ीसा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जनाब सदर, हज़रात उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन निज़ाम, अजीज बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, ये जलसा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सिलसिले में मुनक़िद किया गया है। एक दफ़ा सहारनपुर में एक जलसा रद्द कादियानियत पर मुनक़िद हुआ, तो मज़ाहिरून के जो शेखुल हदीस थे, अब अल्लाह को प्यारे हो गए, हज़रत मौलाना शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह, हमारे अमीर शरीयत सानी उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब के साथियों में से थे। और हज़रत मौलाना कहा करते थे कि अगर मैं भी यूपी किसी मदरसे में रहता तो मैं कुछ कम नहीं होता। मैं जब यूपी किसी मदरसे में होता तो मैं भी बुखारी शरीफ पढ़ाता और उनसे कुछ कम नहीं होता। तो शेख यूनुस को भी दावत दिए शिरकत के लिए जलसे में, तो उन्होंने कहा भाई मैं कोई मुक़र्रिर तो हूँ नहीं, मुझे बयान करना आता ही नहीं, मैं क्या जान करूँगा वहाँ, हुजूर कर दिए। लेकिन बाद में कहते थे कि थोड़ी देर के लिए शरीक होकर एक हदीस भी सुना देता ताकि मेरा नाम भी उन उलमाए किराम के फहरिस्त में आ जाता जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सिलसिले में कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो ये बाद में इजहार करते थे, काश के मैं जाता और थोड़ी एक हदीस भी सुना के चला आता। ये सिलसिला हज़रत फ़िदाए मिल्लत नव्वरना मरकज़हू उनसे पहले से भी चला था, लेकिन हज़रत फ़िदाए मिल्लत के बारे में जो हमारे शबनम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, मुस्तकिल आहली दीवार थे हैं, मुस्तकिल आहली दीवार हैं असाद मदनी। जब किसी बात का इरादा कर लेते थे तो उसी पर जम जाते थे। रद्द कादियानियत या फिर जमात इस्लामी की तरदीद में बड़े बड़े कारनामे आपने अंजाम दिए। हमारे अमीर शरीयत उड़ीसा अव्वल हजरत मौलाना मनाज़िर इस्लाम शेर उड़ीसा जिनको कहा जाता है उस्तादुल असातिज़ा हजरत मौलाना सैयद इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये जो सड़क में अभी आया मैंने कहा इसका नाम है इस्माइल रोड, इस्माइल नगर नाम रख दिया जाए पूरा इलाके का, कोई हर्ज नहीं। इसलिए कि बाहर कहीं भी जाओ उड़ीसा को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कटक को इस्माइल कटकी के साथ जोड़कर जानते हैं। आप कहाँ से आए? कटक से। मौलाना इस्माइल कटकी जहाँ के वहीं के आप पहचानते हैं। बाहर मुल्कों में जाओ, हिंदुस्तान के अलावा कहीं और, हिंदुस्तान के भी ऐसे ममालिक हैं जहाँ हमारा सूबा उड़ीसा गैर मारूफ है। अब कुछ कुछ लोग जानने लगे, और उड़ीसा कोई नहीं जानता, कहना पड़ता है कलकत्ते के आगे फला तरफ, ये वो कहना पड़ता, तब लोग समझते हैं हाँ ये कोई जगह है। तो हजरत अमीर शरीयत अव्वल हजरत शेर उड़ीसा हजरत मौलाना सैयद इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह इस फन के माहिर थे। तो हजरत फ़िदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी कि आदमी से काम लेना खुद जानते थे, किससे क्या काम होगा। हमारे हजरत को ऐसा इस्तेमाल किए कि हिंदुस्तान के अलावा बैरून ममालिक का भी सफर किए। बेंगलोर में एक दफा कई दिन तक मुसलसल प्रोग्राम हुआ,
جس میں حضرت فدائے ملت نے کہا کہ مولانا آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے سراج الساجدین خطابت میں بہت مہارت رکھتے ہیں، ان کو بھی لے لیجیے آپ ساتھ میں۔ تو بنگلور میں ہفتوں پروگرام چلا وہاں رہ جا کر، اس سلسلے میں پوری دنیا جو ہے حضرت مولانا کا نامی سے واقف ہے، اسی خاص کر کے اسی موضوع پر۔ اور حضرت کا دعویٰ تھا کہ ہم نے 8000 قادیانیوں کو مسلمان کیا۔ حضرت کے دعویٰ تھا، یہ جو ہے مناظرانہ دعویٰ ہے۔ مناظر جو ہے کہاں کیا بولنا چاہیے وہ حساب سے بولتے ہیں، اور ان کے بولنے کا انداز ہوتا ہے۔ ایک جگہ حضرت مولانا صاحب کا بیان ہوا، بہت عالمانہ انداز سے بیان کیے، حوالے کے ساتھ، اس کے ساتھ لوگ جو بیچارے وہاں کے تھے، عام عوام، وہ کیا جانے یہ سب معاملہ۔ تو لوگوں نے، کسی نے کہا حضرت آپ کا بیان کسی کے پلے نہیں پڑا۔ کہا کہ اچھا ہم سمجھ گئے، یہ 60 کے نہیں ہیں، یہ 60 کے ہیں۔ پھر دوسرے دن جو حضرت مولانا کا بیان ہوا، ابے وہ ہم کا ایسا کی اس کا کل ڈوب گیا، ہاں یہ ٹھیک تک نہیں کرتے، وہ فلانا ایسا کی اس کا یہ ہو گیا۔ پھر حضرت مولانا نے بیان کے دوسرے دن بولے اسی جگہ اتر کے بیان کرنا ہو جیسے سمجھ کے لوگ ہیں۔ یہاں کے لوگ یہی سمجھتے ہیں اگر ان کو کچھ حوالہ دیا جائے قرآن حدیث کے، ان کے پلے کچھ پڑھتے ہیں، اگر ان کو اس طرح کا بیان کیا جائے تو مناظرے کا ایک فن مناظرے کا ایسا ہے کہ اس کا جو ماہر ہوتا ہے وہ موقع محل کے اعتبار سے مناظرہ جیتتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ سرفیروں سے مناظرہ ہوا۔ سرفیرے کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے خالق و مالک کی ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی خالق و مالک نہیں، اپنے آپ سب وجود میں آ گیا۔ اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں ہم پہلے کیڑے مکوڑے تھے، پھر کیڑے مکوڑے سے بندر بن گئے، بندر سے پھر انسان بن گئے۔ اپنی اصلیت سے بھی واقف نہیں بیچارے، سرفیرے لوگ ہیں، دہریہ جس کو کہتے ہیں۔ ان سے مناظرہ تھا، کسی زمانے میں مناظرہ تھا۔ جو مناظرے کے ماہرین ہیں وہ موقع محل دیکھتے ہیں کیسا محل جیتا جائے اس کو۔ تو اس طرف سے اس طرف دریا پار ہو کے جانا تھا۔ دریا پار کہیں پر مجلس تھی منعقد، آنے میں دیر ہوا، اب تالی بجانے لگے، ہم تو جیت گئے، ہم تو جیت گئے، دیکھو ان کے فریق کے جو عالم ہیں وہ ابھی تک آئے نہیں، ابھی آگے پہنچ گئے، کیوں آپ کو وقت کا خیال نہیں کیا؟ ارے بھائی کیا کہتا ہو تو سنو، کیا بات ہے؟ میں جب دریا کے کنارے آیا تو دیکھا کشتی نہیں، کوئی آدمی نہیں، کیسے پار ہوں؟ کھڑا رہا تو دیکھا اچانک ایک درخت جو ہے کٹ کے گرا۔ پاگل ہے یہ۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اپنے آپ تختہ بن گیا اس کا، پٹا جس کو ہم نے کہتے ہیں۔ پھر اپنے آپ کشتی تیار ہو گئی۔ بولے ایک دم پاگل ہو گیا یہ کیا مناظرہ کرے گا؟ کشتی تیار ہو گئی، اب میرے سامنے لگ گئی، اتنے تھوڑا وقت لگا، اس میں حیرت میں پڑ گیا، کشتی میں سوار ہوا، کشتی اپنے آپ چلنے لگی، اس طرف آگے آیا۔ اب تالی بجانے لگے، پاگل اس سے کیا مناظرہ کریں گے؟ کشتی کی اپنے آپ بنتی ہے۔ تو کہا بس سمجھ میں آ گیا آپ لوگ، کشتی اپنے آپ نہیں بنتی۔ جب کشتی نہیں بن سکتی اپنے آپ تو اتنا بڑا کائنات اپنے سے بن گیا۔ یہ زمین اپنے سے بچ گئی، آسمان اپنے سے معلق ہو گیا، سورج چاند ستاروں کا نظام اپنے سے چل گیا، تو مناظرہ جیت گئی۔ مہارت ہوتی ہے ان کو، کہاں کیسا انداز سے کیا کیا جائے۔ اب یہ سونگڑا ایسی جگہ ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو دوسرے جگہ لوگ یہاں سے پہچانے جاتے ہیں کہ سونگڑا حضرت مولانا پہلے کٹا کے بعد سونگڑا۔ یا علم علماء بھی الحمدللہ اور ذوق شوق بھی رکھتے ہیں، ایسے ایسے پیدا ہوئے یہاں اس سرزمین کے اندر۔ اور پھر یہاں ظاہر بات ہے جہاں کچھ روشنی ہوتی ہے اس کے نیچے کچھ اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ میں ابھی مولانا انصر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے کندرا پاڑے میں بھی 2-4 گھر قادیانی ہیں، تو اگر کوئی پتھر کو پوجا کرتا ہے اس کو بھی ماننے والے لوگ ہیں، کوئی ڈگڈگی بجاتا ہے اس کو بھی دیکھنے والے لوگ ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک لکیر کھینچے
اور پھر سیدھی لکیر کے اس طرف لکیر کھینچتے چلے گئے۔ یہ کیا چیز کا؟ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، اور اگر کوئی ادھر جھانکے گا کہ یہ کیا کہتا ہے تو شیطان کے جھولے میں جائے گا، ادھر جھانکے گا تو شیطان کے جھولے میں جائے گا، ادھر جھانکے گا۔ نئے لوگ نکلتے ہیں کل فجر کے، جنم ہوا ہے بھی ان کی بھی بات ماننے کے لیے لوگ تیار ہیں اور آرام سے ان کے تھیلے میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس معلومات نہیں ہوتا ہے اور اہل علم کے طرف رجوع نہیں کرتے ہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا تیس مارخا سمجھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اب جس کے پاس خود بھی علم نہ ہو اور کسی علم والے سے اس کا ربط ضبط بھی نہ ہو اور پھر وہ سینٹر کھول کے بیٹھ جائے تحقیقات کا، تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ یہی ہوگا، خود گمراہ ہو جائے گا، تو گمراہی میں چلا جاتا ہے بیچارہ، اس کے پاس خود معلومات نہیں، شک شبے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، سب کچھ جاننے کے باوجود ایسے بنے ہوئے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود ایسے بنے ہوئے، یا تو پھر سلسلہ باپ ماں ان کو ایسے ہی راستے پر چھوڑے، جیسے حدیث شریف میں جیسے باپ ماں ہوتے ہیں اولاد کو بناتے ہیں، یا تو پھر یہ ایسا بنے ہوئے ہیں کچھ پتہ نہیں ان کو کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دیتے ہیں، ان کے کانوں پر پردہ، آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، کان میں بھی شیشہ پگھلا کے ڈلوا دیتے ہیں، نہ حق بات سنے گا نہ سمجھے گا، عقل بھی اس کے ساتھ۔ معمولی سی بات ہے، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے، بتاؤ انگریز تاریخ نگار کی گواہی دیتے ہیں اس بات کا۔ اب اتنی سی بات کوئی نہ سمجھ سکے، آخری نبی کے بعد آنے کے بعد پھر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آقا نے فرمایا کہ میری نیابت جو ہے علماء کرام کریں گے، العلماء ورثۃ الانبیاء، ایک سے ایک علماء اس امت کے اندر پیدا ہوئے جو بہت سارے انبیاء سابقین کے مقام تک ایسی صلاحیت حیثیت رکھنے والے ایک مت پوچھو، مناظرہ بھی ہے بہت سارا۔ اور اب اتنی سی بات جس کے سمجھ میں نہیں آئے تو اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ بھائی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا، ان کے دلوں میں مہر ثبت کر دیا اور ان کے کان میں شیشہ پگھلا کے ڈال دیا، کچھ سمجھ میں تیار نہیں۔ اور ایسے لوگوں سے ربط ضبط رکھنا، میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے پوچھنے کے لیے، میں نے کہا دیکھو غیر مسلم کے ساتھ ربط ضبط رکھنا چاہیے، مستعمل کا باقاعدہ حقوق ہے شریعت میں کہ اگر پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا بھی اکرام کرو، مریض کی عیادت کرو، اس کے دکھ سکھ میں جاؤ آؤ۔ لیکن ایک آدمی ہوا ہے جو مرتد ہے، خارج اسلام، ایمان کے بعد پھر پھرتا ہے، اس کا باپ پھرا، اس کا دادا پھرا، اس سے ہمارے علماء کرام نے متفقہ یہ طے کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے باقاعدہ ترک تعلقات، نہ ان کی شادی میں، نہ ان کی غمی میں، نہ ان کے کوئی معاملے میں، نہ لین میں نہ دین میں، کسی میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں سوچتے ہیں میں کیا سوچتے ان سے بھی رابطہ رکھتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، یہ تو مرکزی جگہ ہے اور ہمارے ابھی موجودہ میرے شریف کی تشریف لا رہے ہیں ہمارے حضرت مولانا سید نقیب الامین صاحب صدر جلسہ، بیان پہلے کر دیے، تشریف فرما ہے، تو مہمان خصوصی بھی تشریف لائے، ان کا بھی بیان ہوگا۔ اور ہمارے حضرت جو ہے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، صدر ہر جا کے نشینت صدر است، ارے جہاں صدر بیٹھے وہ صدر خود صدر ہے ہی ہے۔ اور کہیں جاتے تھے نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے اللہ اکبر، کیا بات، نہ میرے شریف رہتے ہیں، پھر امام نے کیا اللہ ہمارے مغل مفتی ثناء اللہ صاحب کو بھی یاد ہے، یہ بعد میں گئے تھے، چلے گئے امام کیا رہتے امیر شیخ اللہ، امیر شیخ کو سب سے استاد تھے، استاد الاساتذہ تھے، مجھے کہتے تھے گلستہ مجھے ان سے پڑھا ہوں، ابھی میں بچوں کو پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔ یہ رسول کو یہ مسجد میں حضرت تشریف لاتے تھے، تہجد کی نماز ادا کرتے تھے،
बड़े गिरिया औजारी के साथ यहाँ रात दिन गुजारे हैं और बड़ी कुर्बानी है। पूरे उड़ीसे में जितने मदारिस इल्तिमात चराग हैं सब उन्हीं दोनों हमारे अकाबिरीन के बरकत से, हजरत मौलाना सैयद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्द खास जानशीन और मोतमद, ऐसा एतमाद शायद बहुत कम लोग किए होंगे किसी ऊपर, हजरत मौलाना अल्लामा सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला इन दोनों हजरात के कब्रों को नूर से भर दे और उनके लिए उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना सुबह पढ़ के दुआ करता हूँ, नाम लेकर बाकायदा दुआ करता हूँ रोजाना। अल्लाह ताला अपने शायर निशान को बेहतरीन बदला अता फरमाए। हमारे अजीज मोहतरम सैयद गानिम से मोहब्बत इसलिए है कि ये हजरत के नबीरा हैं, हजरत मौलाना सैयद इस्माइल साहब कुर्बानी पूरे हिंदुस्तान में क्या बैरून ममालिक में भी है, वो इसकी तरबियत लेकर आए। मैंने कहा अपने हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नजीबुल अमीन साहब यहाँ काम अंजाम दे रहे, उनके साथ साथ चलो, पीछे पीछे चलो। अभी उंगली पकड़ के एक दफा बचपन में याद है मुफ्ती शकील साहब दामद बरकात में भी हया से दारुल मुदरिस के नए नए आए थे, तो वो अपने उस्ताद का तारीफ करते थे कि मेरे उस्ताद वो हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे लुंगी पैजामा पहनना सिखाया, जिन्होंने मुझे बोलने का तरीका सिखाया। ये उस्ताद मोहतरम की तारीफ है। पीछे पीछे चलने वाला बड़ों के नक्शे कदम पर वो हमेशा कामयाब होता है, हमेशा कामयाब होता है और सबका दिल जीतता है वो। इसीलिए मेरा तो मशवरा ये रहता है भाई यहाँ जो है काम मिलजुल के ही हो, उनके मशवरे से चले, उनके साथ चले, उनके पीछे पीछे चले, उनकी राय लेकर चले। ये भी जलसा खत्म नबूवत के सिलसिले में हुआ है, नामाना रामायण को बयान होगा, आप लोग समाप्त करें। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। अजीज मोहतरम को इस रास्ते में अपने दादा का यादगार बनाए जो अल-बलदुस्सिरुलिया भी तहत अल्लाह ताला हमारे तमाम मसाइल मिलत कबूल फरमाए। वाखिर दावाना